بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 64 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم۔ اب کیا ہوا تھا؟ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو لا کر کھڑا بھی کیا اور ان سے پھر توبہ بھی کروائی، انہوں نے معافی بھی مانگ لی۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر سے ٹلا، ثم تولیتم من بعد ذلك، اس کے بعد پھر سے وہ واپس پلٹ گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلك، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ فلولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم لازمی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ انہوں نے پھر سے اعراض کیا، اپنا وہ جو معاہدہ کیا تھا، پختہ عہد کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، وہ اس کے باوجود پھر سے پلٹ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور پھر وہ جب ان کا معاہدہ لیا گیا، جب عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے سروں کے اوپر، پھر جیسے ہی وہ عذاب آیا دیکھ کر وہ پھر سے اللہ سے وہ توبہ تائب ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو وہ ساری باتیں پھر سے بھول گئے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے بیچ میں درمیان میں جب ہمارے کرونا کی وبا پھیلی تھی، جب بہت زیادہ عروج پر تھی، تو بڑی پریشانی کا عالم تھا پوری دنیا کے اندر۔ حتیٰ کہ گھروں کے اندر لوگوں نے اذانیں بھی دینا شروع کر دی۔ وہ درست تھا یا غلط تھا، دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک، بٹ ایوری ون واز اسکیئرڈ، ایوری سنگل پرسن، ہر کسی کو خوف لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا نمبر آ جائے۔ جیسے ہی تھوڑا عرصہ گزرا، سارے کے سارے واپس دنیا کی طرف ویسے ہی پلٹ گئے، سارے کے سارے ویسے ہی سب کچھ بھول گئے۔ تو یہی معاملہ نہ صرف اس وقت تھا بلکہ آج بھی ہم لوگوں کے اندر یہی معاملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتے ہیں تو ہم فوراً کے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ڈھیل لیتے ہیں، پھر دنیا کی گہما گہمی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں پھر منہ موڑتے ہیں، پھر توبہ طائب ہوتے ہیں پھر منہ موڑتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں ہمیں اٹھا لیا کہ ہمیں توبہ کر کے پھر ہم نے جب منہ موڑ لیا اور ہمیں توبہ کا وقت ہی نہ اللہ نے دیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 15 کے اندر کہ نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یہی کھلا خسارہ ہے، یہی بڑا خسارہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کو انسانی سطح سے گرا کر حیوان بنا دیتا ہے۔ حیوان میں حیوانیت اس میں آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند نہیں رہتا تو اس کے پاس دوسرا کوئی دین نہیں بچتا، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے اور انسان دوسروں کے حق کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر تو تم کب کے خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک آزمائش میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مقرر کر دیا کہ آج کے دن، ہفتے کے دن صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ نہ خود کوئی دنیا کا کام کرنا ہے، نہ اپنے غلاموں سے کوئی کام کروانا ہے، بلکہ اس دن صرف اور صرف ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن کو اپنی تجارت کے لیے مختص کیا اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کی طرف سے بھی ایک ایسا امتحان ہوا کہ مچھلیاں بھی اوپر امٹ کے اچھل کر آتی تھیں، اور عام دنوں میں مچھلیاں ہوتی نہیں تھیں۔ کہ بھی لوگ بڑے سیانے، بڑے سمجھدار تھے بنی اسرائیل، ان لوگوں نے ایک اور پلاننگ کی کہ انہوں نے جال، ایک گڑھا سا بنا کے اس کے اندر جال پھنسا کر آ جاتے، اور وہ جمعے والے دن پھنسا دیتے، اور پھر ہفتے کے دن ساری کی ساری مچھلیاں اس میں چلی جاتی، اور پھر اتوار کو جا کے وہ ساری مچھلیاں نکال لیتے۔
حجت تو یہ بیان کی کہ ہم تو ایسا نہیں کر رہے، ہم تو شکار نہیں کر رہے، شکار تو خود بخود آ کے پھنس رہا ہے، لیکن در حقیقت پھنس وہ ہفتے کے دن رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے سختی سے اب ان کو حکم دے دیا کہ تم نے ہفتے کے دن کچھ نہیں کرنا دنیا کا کام ماں سوائے میری عبادت کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے انہیں کہا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا لَهُمْ ان کے لیے، كُونُوا ہو جاؤ، قِرَادَةً بندر، خاسئین ذلیل اور خوار بندر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پوری قوم کو، ان کی جو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن لوگوں نے بھی نافرمانی کی تھی، اللہ رب العزت نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ اور یہ جو بندر آج ہم دیکھتے ہیں یہ وہ بندر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے بندر بنایا تھا۔ یہ بندر آج کی جو ہم بندر دیکھتے ہیں یہ بندر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنانے کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے تھے، ان کو لوگوں نے دیکھا، لوگوں کے سامنے وہ اوپن ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کے اندر مزید الیبوریٹ کرتے ہیں، بہت ایکسپلین کرتے ہیں واضح الفاظ میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ ان سے، آیت نمبر 163 سے لے کر 165 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر، اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا ہمارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، جو ان کو منع کرتے تھے۔ ایک وہ تھے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو ان کو روکتے تھے، اور ایک وہ تھے جو نہ ان کو اچھا کہتے تھے نہ برا کہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جن لوگوں نے ان کو منع کیا تھا۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بندر بنا دیا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر اس بستی میں باقی لوگ موجود تھے، ان کے لیے بھی، اور جو دور دراز کے علاقوں میں موجود تھے ان لوگوں تک بھی جب یہ خبریں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی نصیحت بنا دیا، ان کے لیے عبرت بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو متقی لوگوں کے لیے نصیحت بنایا کہ تم اس کو نصیحت پکڑ کر اس جیسے مت ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا، اپنی حدود سے باہر مت نکلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بستی میں موجود باقی لوگوں پر جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کے لیے بھی عبرت بنایا، دور دراز کے علاقوں کے لیے بھی، اور ان کے بعد آنے والی قوموں تک بھی یہ باتیں ان کو ملتی رہیں، معلوم ہوتی رہیں، جیسے آج آپ کو مجھے بھی معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کی حدود سے باہر نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنایا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں تاکہ وہ مزید تقوی اختیار کریں۔ اب اگلی بات شروع ہوتی ہے ایک اور، اسی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان امور کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، یعنی کہ یہودی جو کام کرتے تھے تم بھی وہ نہ کرو کہ معمولی سے ہیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو حلال قرار دینے لگ جاؤ۔ اس میں سب سے زیادہ جو شامل ہیں ہم خواتین ہیں کہ ہم ہر چیز کو اپنی کوئی نہ کوئی حجت میں بنا کر ان کو اپنے اوپر حلال کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم خواتین پر رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم عورتوں کے لیے یہ کہا کہ عورتوں زیادہ صدقہ کیا کرو کیونکہ میں تمہیں مردوں کی نسبت جہنم میں نے تمہیں زیادہ پایا۔
اللہ ताला हम औरतों पर रहम फरमाए। अब अगली बात शुरू होती है, एक और बात शुरू होती है, वो क्या है कि हम ये जानते हैं कि बनी इसराइल के दिनों में वो जो बछड़े की मोहब्बत थी वो थी, अभी भी कायम थी। अब एक और मामला हुआ, वो मामला ये हुआ कि इनके दरमियान में एक बहुत मालदार आदमी था। उसका उसका उसके उसका उसका वारिस जो था सिर्फ उसका भतीजा था। उसके भतीजे ने, उसका जो नेफ्यू था, उसके भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया, और कत्ल करके उसकी लाश को किसी किसी घर के किसी दूसरे जो आदमी था उसके घर के बाहर फेंक दिया। इसके बारे में बड़ी लंबा किस्सा है। वो ये है कि वो अमन वाली एक बस्ती थी, उनके बाहर जाके उसने फेंक दिया ताकि इन पर जब इल्ज़ाम लगे तो हम इनसे तावान भी ले लें और फिर सारी जायदाद भी मेरे हवाले हो जाए, और फिर वो लड़ाई झगड़ा भी ठीक ठाक होगा। एक कौम थी जो बहुत झगड़ालू थी, तो ये जो बंदा था, ये आदमी जो मारा गया था, ये झगड़ालू कौम में से था। तो उसके बाहर जब ये रख दी लाश को, मैयत को, डेड बॉडी को, तो वो जो अमन पसंद लोग थे उन्होंने आके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपना केस पेश किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि इनसे कहो कि जाके ये गाय को ज़िबह करें। तो अब उनके दिलों में तो मोहब्बत तो कायम थी, कहते तो थे कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन मोहब्बत तो उनके दिल में कायम थी। तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू तज़बहू बकरा, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि तुम एक गाय को ज़िबह करो। उन लोगों ने आगे से क्या जवाब दिया? क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? कैसी बातें करते हो कि हम गाय को ज़िबह कर लें? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह ताला की कि मैं तुम लोगों के साथ मजाक करके जाहिलों में शामिल हो जाऊं। हम जब किसी के साथ मजाक करते हैं तो हम ठट्ठा उड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये जाहिलों की हरकतें हैं। हमें ऐसा मजाक हरगिज नहीं करना चाहिए जो किसी की दिल आजारी हो और कोई ऐसी फजूलियात सी बात हो जिसके लिए नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पनाह चाहता हूँ और मांगता हूँ अल्लाह ताला से कि मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। अब जब उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने फिर कहा चलो अल्लाह से मांगो, अल्लाह से पूछो, उसकी एक्सप्लेन करो हमें कि वो गाय किस किस्म की हो। अभी अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया था कि गाय ज़िबा करो। अब उन्होंने कहा जी क़ाल उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, अल्लाह से पूछो कि वो गाय कैसी हो। क़ाल इन्नहु, अब फरमाया क्या? इन्नहु, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक वो जो गाय है, इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र, उसकी उम्र तो बता दी, ना वो बूढ़ी हो ना वो बच्चा हो, बल्कि वो एक दरमियानी सी उम्र की गाय हो। अवानुन बैन ज़ालिक फ़अलू मा तुअमरून, बस इतना सही कह दिया, अब इतना ही करके बस काफी है तुम्हारे लिए, कर लो इतना। लेकिन वो फिर हुज्जत लेकर आ गई, नहीं ऐसे कैसे निभा कर ले, अभी हमें रंग का तो पता ही नहीं है, रंग भी तो मालूम करो अल्लाह से कि उसका रंग कैसा हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा, कि उसका रंग जर्द हो, गहरा जर्द रंग हो, और वो जैसे ही कोई देखे तो उसकी आंखों को इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगी कि वो उसकी उसकी तारीफ की बयान किए बगैर रह ही ना सके। फिर वो चले गए, नहीं जी अभी भी बातें, अब तो ज्यादा मुश्तबा होगी, इस रंग की तो बहुत सारी गायें होंगी। अल्लाह से फिर पूछो कि अल्लाह ताला फिर हमें बताए। अब तो ये गाय हम पर मुश्तबा हो गई है कि हमें वो मजीद एलेबोरेट करे अल्लाह ताला कि ये गाय कैसी है। अगर हमने, अल्लाह ने चाहा, अपने रब से बयान करो, कहो, दुआ करो कि वो हमें ज्यादा मजीद बेहतर तरीके से बताए।